الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. محترم اسلامی بھائیوں اور معزز پردہ نشین خواتین اور علماء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ظاہری ضلالتوں سے، گمراہیوں اور کفریات سے ہمارے عقیدے کو محفوظ رکھا ہے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، ایمان پر اللہ رب العالمین زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں اللہ رب العالمین وفات عطا فرمائے۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن یہ انسان اپنی تخلیق کا مقصد بھول کر صرف اللہ کی عبادت سے غافل ہی نہیں ہوا، بلکہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی اور اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے، بلکہ اللہ رب العالمین کو غصہ دلانے والے ایسے جرائم کا ارتکاب بھی کرتا ہے جن جرائم کو سوچ کر ایک حقیقی مومن کا کلیجہ کانپ کر رہ جاتا ہے۔ انہی جرائم میں سے ایک عظیم جرم، ایک بھیانک پاپ، ایک بڑی گھناؤنی حرکت جسے عربی زبان میں سحر اور ہماری اردو زبان میں جادو کہا جاتا ہے،
اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا کہ صحابیو، کیا میں تمہیں ایسی چیزوں کی خبر نہ دوں جو ہلاکت اور بربادی میں ڈالنے والی ہیں؟ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سب سے پہلی چیز ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، دوسری چیز ہے جادو کرنا۔ میرے محترم بھائیو، عربی زبان میں جادو کو سحر کہتے ہیں، اور سحر کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیزیں جن کے اسباب مخفی اور پوشیدہ ہوں، یعنی وہ بغیر سبب کے ہوتا نہیں ہے، اس کے بھی اسباب ہیں، لیکن اسباب ایسے ہیں جو ظاہر نہیں ہوتے، نظر نہیں آتے، اسی لیے اس کو سحر اور جادو کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے جادو اور جادوگروں کا کئی مقامات پر ذکر فرمایا ہے، اور وہ قصہ قرآن پاک میں کئی بار بیان کیا گیا ہے، جو دو اس وقت کی بڑی شخصیتوں کے درمیان، جو اس وقت ایک تو امام الہدا، ہدایت کے سب سے بڑے امام، اور امام الضلالہ، ضلالت کے سب سے بڑے امام، دونوں کے درمیان ہوا تھا۔ یعنی ہدایت کے سب سے بڑے امام اس دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اور ضلالت اور گمراہی کا سب سے بڑا امام اس وقت فرعون تھا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے موسیٰ اور فرعون کے درمیان ہوئے اس قصے کو کئی مرتبہ بیان فرمایا، جس میں جادو کی حقیقت کو واضح کیا گیا ہے۔ اور ابھی جو آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جادو کو ایک علم بتلایا ہے، اور قرآن پاک میں اللہ رب العالمین ساحروں کے بارے میں، جادوگروں کے بارے میں فرماتا ہے کہ وہ جیسی بھی چال چلیں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ مختصر یہ ہے کہ قرآن مجید میں جادو کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے جادو کے وجود کا انکار کرنا یا یہ کہنا کہ جادو نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ ضلالت اور گمراہی ہے، بلکہ ان آیات قرآنیہ کا انکار ہے جن آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے جادو کا ذکر کیا ہے۔ لیکن ایک مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ جادو اللہ تبارک و تعالی کے حکم اور اللہ رب العالمین کی اجازت سے جس پر جادو کیا گیا ہے اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ جادو بذات خود اثر کرتا ہے تو ایسی صورت میں یہ کفر ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کفر سے محفوظ رکھے۔ لیکن جادو کی ایک حقیقت ہے، عام اسباب کی طرح جادو بھی نقصان پہنچانے والے اسباب میں سے ایک سبب ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر جادو سے بھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ کی جب مرضی ہوگی، اللہ کا حکم ہوگا، تو جادو جس پر جادو کیا گیا ہے اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جادو کے نام پر کچھ لوگ ایسے کرتب دکھاتے ہیں جن کا جادو سے تعلق نہیں ہوتا، جس کو دھوکہ بازی یا خداع یا جو ہے جھوٹ کہا جا سکتا ہے، اور اس قسم کے دھوکہ دینے والے اس دنیا میں کثرت سے آپ کو ملیں گے۔ انہی لوگوں میں سے ایک آدمی کے متعلق آپ اس شاشے پر دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ چالاکیاں کر کے یہ شخص
لوگوں کا پیسہ بٹورنا چاہتا تھا، اس بدبخت نے ناریل کے اندر چوہے کو چھپا کر لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ اس چوہے میں اس نے جن کو بند کر دیا ہے، لیکن لوگوں میں سے ایک عقل مند آدمی نے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے ایک ایسا مٹکا جس کے اندر بھی ایک برتن بنا ہوا ہے جو اپنے اندر پانی کو محفوظ کر سکتا ہے، اس مٹکے سے اس نے لوگوں کو یہ ظاہر کرنا چاہا کہ وہ خالی مٹکے سے پانی نکال سکتا ہے۔ آپ اس حقیقت کو دیکھیں اور اس حقیقت کو کس طریقے سے کھولا گیا ہے، اس کو بھی آپ جو Then it's holy water. It must be holy, because even when the jug is empty, the God-man simply blesses it and makes some more. Such miracles naturally. As for the everlasting holy water, the jug has secret side panels. A small air hole on one side, covered, is brought forward to see the God-man. Using his supernatural powers, the God-man draws the evil spirit out of the woman's body and puts it into a coconut. The coconut, now possessed by the evil spirit, starts to shake and roll. There pours magical water on it. اس ناریل کے اندر اس شخص نے کچھ کیمیکل ملائے ہیں جس کو پھوڑنے سے بعد میں آپ کو خون کی رنگت نظر آئے گی، اور اسی طریقے سے ناریل کے چھلکے پر ایک شخص پوٹاشیم کا ایک ٹکڑا رکھا ہے جس پر پانی ڈالنے سے آگ لگ جاتی ہے، جس سے لوگوں پر یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ وہ جن کو جلا رہا ہے۔ The evil spirit is destroyed by fire. And breaking the coconut reveals blood. Now released from the terrible affliction, the young woman collapses. God-man's assistant steps forward to arrange suitable payment. اور جادوگر کا جیسا کہ مقصد ہوتا ہے لوگوں کا پیسہ بٹورنا، وہ شخص پیچھے سے پہنچ کر لوگوں کے پیسے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ A mouse, prepared by inserting a piece of potassium into the tufts. The addition of some water and a little overacting would ensure a dramatic display. تو یہ دھوکہ بازی ہے، اس کا جادو سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ جو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں، اس قسم کے کچھ لوگوں پر سے پردہ اٹھانے کے بعد وہ یہ نتیجہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ جادو کے نام پر دنیا میں جو کچھ کیا جاتا ہے وہ سب کا سب اسی قبیل سے ہے، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ جادو ایک حقیقت ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے جادو کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا یتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، ان دونوں سے وہ لوگ یعنی یہود وہ ساری باتیں سیکھتے تھے جن باتوں کے ذریعے وہ لوگ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیتے تھے۔ یعنی قرآن پاک میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ اللہ کے حکم سے یہ ممکن ہے کہ جادو کے ذریعے تفرقہ ڈالا جا سکے، بلکہ جادو کی کئی قسمیں ہیں جس میں سے انسان کو بیمار کیا جا سکتا ہے، میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالا جا سکتا ہے، میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کی جا سکتی ہے،
اسی طریقے سے یہاں تک کہ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ جادو کے ذریعے قتل تک کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے حکم اور مرضی پر موقوف ہیں۔ جس طریقے سے عام اسباب ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، چاقو ہے، زہر ہے، اسی طریقے سے جادو بھی ایک سبب ہے، وہ بذات خود نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا، جب تک اللہ کی مرضی ہوگی نفع اور نقصان نہیں ہوگا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ جادو کیوں کر نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، جادو جیسا کہ قرآن پاک میں خود اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ کفر نہ کیا جائے، اسی لیے ایک جادوگر کفریہ اعمال انجام دے کر شیطان کو راضی کرتا ہے۔ شیطان ان کفریہ اعمال سے راضی اور خوش ہو جانے کے بعد اس جادوگر کی کچھ چیزوں میں مدد کرتا ہے۔ مثلا ان کفریہ اعمال کو انجام دینے کے بعد، جن کا ذکر ابھی آپ لوگوں کے سامنے کیا جائے گا، جادوگر شیطان سے مدد حاصل کرتا ہے میاں بیوی میں تفرقہ ڈالنے کے لیے۔ جادوگر شیطان سے مدد حاصل کرتا ہے میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کے لیے۔ ایک جادوگر شیطان سے مدد طلب کرتا ہے کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو یہ گویا یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک شیطان اور جادوگر کے درمیان پایا جانے والا عقد اور معاہدہ ہے کہ جادوگر شیطان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانیاں کرے گا۔ ان نافرمانیوں میں سے چھوٹی سی چھوٹی نافرمانی کو آپ کفر کہہ سکتے ہیں۔ مثلا اپنے محارم کے ساتھ زنا کرنا، ماں کے ساتھ زنا کرے گا، بیٹی کے ساتھ زنا کرے گا، اسی طریقے سے بہو کے ساتھ زنا کرے گا، جس سے شیطان اس سے راضی اور خوش ہو جائے۔ یا جادوگر شیطان کو راضی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے کلام پاک کی توہین اور بے حرمتی کرے گا۔ اس حقیقت کو جاننے کے لیے میں جادو کی کتاب کا ایک جادوئی طریقہ آپ لوگوں کے سامنے واضح کرتا ہوں، جس سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جادو کی کتابوں کے اندر کفر کس طریقے سے سکھایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جو تعویذیں لکھی جاتی ہیں، جو پلیتے بنائے جاتے ہیں، ان تمام چیزوں کا تعلق جادو سے ہے۔ جادوگر سے مراد صرف سادھو کے بھیس میں آنے والے یا کھوپڑیاں رکھ کر پھرنے والے نہیں ہیں، بلکہ بہت سارے ایسے لوگ جو آستانوں میں بابا کے نام پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ حقیقت میں جادوگر ہیں۔ امام ابن باز رحمت اللہ علیہ سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا جادو کے علاج کے لیے ان آستانوں پر جایا جا سکتا ہے جہاں پر تعویذیں دی جاتی ہیں؟ تو امام ابن باز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، صوفیہ کے یہ اعمال، یہ ان کے جملوں کا ترجمہ ہے، صوفیہ کے یہ اعمال جو وہ کرتے ہیں، ان اعمال کی وجہ سے ان کے پاس جا کر علاج کرانا ناجائز اور حرام ہے، بلکہ کفر کی حد تک پہنچ سکتا ہے، کیونکہ یہ لوگ جادو سے علاج کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، مختصر یہ کہ جادو کی کتابوں کے اندر کفر سکھایا جاتا ہے، جسے ایک جادوگر یا تو تعویذ کی شکل میں یا تو پانی کی شکل میں آپ کو پیش کرتا ہے۔ انہی تعویذات میں سے ایک تعویذ میں آپ کے سامنے پیش کر کے اس کے معنی اور مفہوم کو بیان کرتا ہوں، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تعویذ کے نام پر اللہ کے کلام کی کس قدر بے حرمتی کی جاتی ہے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کیسا کفر کیا جاتا ہے۔ ایک تعویذ ہے، تعویذ بنانے کا ایک طریقہ ہے جسے عربی زبان میں ایسے ہی تعویذیں سکھانے والی ایک کتاب میں لکھا گیا ہے۔ اس کو میں آپ لوگوں کے سامنے پڑھتا ہوں۔ طلاق کے بارے میں تعویذ کا ایک طریقہ لکھتا ہے، تُكْتَبُ سورة الطلاق فی ورقتین او ورقت و انا۔ سورة الطلاق کو
2 کاغذوں میں یا 1 کاغذوں میں آپ لکھ لیں اور ایک برتن میں بھی اسے لکھیں، یہ اس کا مفہوم ہے۔ پھر کہتا ہے ثم يمحى الاناء، او پھر اس کے بعد اس برتن کو مٹایا جائے، یا کچھ نمبرات لکھے ہوئے ہیں 10، 50، 3 اور 60، یہ عمل کیا جائے۔ الورقة يمحى بماء 50 و3 و61 و5، اور ورقے کو، جس ورقے پر آپ نے سورۃ الطلاق کو لکھا ہے، اس کو 50، 3، 1، 60 اور 5 کے پانی سے دھوئیں۔ وَتُرَشُّ فِي الْبَيْتِ، پھر اس کے بعد اس پانی کو گھر میں چھڑکا جائے۔ وَالْوَرَقَةُ الثَّانِيَةُ تُلْقَى، اور دوسرے ورقے کو آپ پھینک دیں کہاں؟ فِي 30 و50 و10 و80، 30، 5، 10 اور 80 میں۔ اس کے مفہوم آپ آگے دیکھیں، جیسا کہ عام طور پر لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ لکھتے ہیں کیا؟ 7، 8، 6 کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا بدل ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یہاں پر جو حروف لکھے ہوئے ہیں، جو اعداد لکھے ہوئے ہیں، ان اعداد کا معنی ہے، ان اعداد کا مفہوم ہے۔ اس میں جادو سکھانے والا جادو سیکھنے والے کو کفر سکھا رہا ہے۔ 10 کا ایک نمبر ہے، 50 کا ایک نمبر ہے، 3 کا ایک نمبر ہے، 60 کا ایک نمبر ہے۔ اس نمبر کو آپ حروف ابجد جسے کہتے ہیں، ان حروف کے ساتھ بعد میں ملائیں گے تو نتیجہ کچھ اس طریقے سے نکلے گا۔ کہتا ہے تُكْتَبُ سورۃ الطلاق فی ورقتین، سورۃ الطلاق کو 2 پیپروں میں لکھیں، او ورقہ، یا ایک پیپر میں لکھیں اور برتن میں لکھیں، پھر برتن کو مٹا دیں، یا 10، 50، 3 اور 60 کا مطلب ہوتا ہے، 10 کا مطلب ہے حروف ابجد میں یا، اور 50 کا مطلب ہے نون، اور 3 کا مطلب ہے جیم، اور 60 کا مطلب ہے سین۔ مفہوم کیا ہوا؟ او ینجس، یا اس برتن کو ناپاک کر دیا جائے۔ کس برتن کو؟ جس برتن پر سورۃ الطلاق لکھا ہوا ہے۔ آگے سنیے، الورقۃ یمحیٰ، اور جس پیپر پر آپ سورۃ الطلاق لکھے ہیں اس کو مٹائیں، بماء 50 و3 و61 و60 و5، 50، 3، 1، 60 اور 5 کے پانی سے۔ ان حروف کو اگر آپ جوڑیں گے تو حرف بنے گا بماء النجاسہ، گندگی کے پانی سے اس ورقے کو آپ مٹائیں۔ تو کیا سکھایا جا رہا ہے؟ سورۃ الطلاق کو کاغذ میں لکھو، اس کا اور ایک برتن میں لکھو، برتن کو ناپاک کرو، جس ورقے پر آپ نے سورۃ الطلاق لکھا ہے اس کو گندے پانی سے مٹاؤ۔ وَتُرَشُّ فِي الْبَيْتِ، پھر اس پانی کو گھر میں چھڑک دو۔ وَالْوَرَقَةُ الثَّانِيَةُ تُلْقَى، اور دوسرے ورقے کو آپ پھینک دو کہاں پر؟ 20 میں، 50 میں، 10 میں اور 80 میں، جن کا مجموعہ ہوتا ہے کنیف، اور کنیف کہتے ہیں عربی زبان میں لیٹرین کو۔ یعنی دوسرا ورقہ جس میں سورۃ الطلاق لکھا ہوا ہے، سکھایا جا رہا ہے تعویذ بنانے کا طریقہ یا جادو کرنے کا طریقہ کہ اس کو آپ لیٹرین میں پھینک دیں۔ کچھ بات آپ لوگوں کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کے باوجود بھی آپ کے دل میں اللہ کا اگر ذرہ برابر بھی خوف ہے تو اللہ کے لیے بتاؤ، اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو ٹالنے کے لیے کیا اس شخص کے پاس جائیں گے جو تعویذ دیتا ہے؟ جائیں گے؟ اللہ سے عہد کرو، اگر پچھلا کچھ ہوا ہے اللہ سے معافی مانگو۔ یہ تعویذ لکھنے والے، یہ جادو کرنے والے جب تک اللہ کے کلام کی توہین نہیں کرتے یا شیطان کو راضی کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کو ناراض نہیں کرتے، اس وقت تک جادو کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے، اور جادو کی کوئی طاقت یہ لوگ حاصل نہیں کر سکتے۔ آئیے میں آپ کو کچھ کلپ دکھاتا ہوں جس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک جادوگر جادو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کے کلام کے ساتھ کس طریقے کی توہین کرتا ہے۔ آپ کے دل میں اگر ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو میرے محترم بھائی، جب آپ یہاں سے اٹھیں گے اس وقت آپ کے دل میں
ان جادوگروں کے سلسلے میں بغض، کینہ، اسی طریقے سے دشمنی اور عداوت بھری ہوئی ہوگی۔ اور آپ اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین ہر مملکت کو مملکت سعودی عربیہ بنائے جہاں پر جادوگروں کو قتل کیا جاتا ہے۔ کیوں نہیں میرے محترم بھائیوں، دیکھیے اللہ رب العالمین کے کلام کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک گٹر ہے، جس گٹر کے اندر بدبخت جادوگر نے قرآن مجید کے کئی نسخوں کے اندر تعویذوں کو بھر کر اس پر گرہ لگا کر ان قرآن مجید کے نسخوں پر پیشاب کر کے گٹر میں ڈال دیا ہے۔ اور اللہ جزائے خیر دے وہاں کے رہنے والے ہیئت الامر بالمعروف کو، انہوں نے ان قرآن مجید کے نسخوں کو نکالا، انہیں دھویا اور ان پر عطر لگا کر ان کی تکریم کی، اور اللہ کے فضل سے ایسے جادوگروں کو پکڑا گیا۔ اور آخر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اللہ رب العالمین کی نصرت اور مدد سے ایسے شیطانوں کو دنیا کے اندر قتل کی سزا دی گئی، اور آخرت کا جو عذاب ہے ان کے لیے تیار ہے۔ اس کلپ کو آپ دیکھیں، گٹر سے قرآن مجید کیسے نکالا جا رہا ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید پر گرہ کس طریقے سے لگی ہوئی ہیں اور اندر تعویذ کس طریقے سے رکھے ہوئے ہیں۔ تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على هذه مجموعة من المصاحف أيضا يا إخوان أخذت وأيضا غسلت وطهرت في مواقع تانية. إن بفضل الله عز وجل إذا وجدنا مثل هذه المصاحف إذا وجدنا هذه المصاحف يا إخوان بفضل الله عز وجل نأخذها ونغسلها ونطهرها ونطيبها، وبفضل الله عز وجل يعني ونسأل الله جل وعلا وبفضل الله عز وجل أننا يعني بعض الإخوان يعني يقول مجاري أكرمكم الله قاذورات، والله ما آلينا على كتاب الله عز وجل يعني نلبس قفاز يحيل بيننا وبين كلام الله عز وجل. فهذا والله أعظم أمر نتقرب به إلى الله عز وجل، وندعو الله عز وجل به أن الله يحفظ يعني دوحة الإسلام وقبلة المسلمين والحاكم والمحكوم المملكة العربية السعودية وكل موحد يحب هذا القرآن الكريم. يعني أنتم يا إخوان تشوفون يعني الآن هذا مصحف الآن يا إخوان، هذا 52 مصحف أكرمكم الله. أخذ هذه المصاحف كما تلاحظون الآن احنا نفكها سويا، يعقد عليها بالعقدة جلكم الله، ثم بال على كل عقدة على هذا المصحف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عقد ونفث فقد سحر، والله جل وعلا يقول من شر النفاثات في العقد. أنتم تشاهدون الآن يا إخوان هذه أكرمكم الله كانت معقودة. ایک تعویذ ہے جو قرآن مجید کے بیچ میں رکھی گئی تاکہ اللہ کا یہ دشمن اللہ کو ناراض کر کے شیطان کو عقد فكينا العقد الموجودة، بتشاهدون العقد الآن 52 مصحف. هذه العقد الموجودة الآن إنما هي صنع أولئك المجرمين السحرة الأشرار. كل مصحف من هذه المصاحف أخذها وعقد عليها، ثم أكرمكم الله بال على كل مصحف من هذه المصاحف. لأنكم يا إخوان لازم تعرفون زي ما اتفقنا نحن وإياكم في بداية الحديث، ما في يا إخوان ساحر عند میرے محترم بھائیوں، اسی طریقے سے خواتین کو چاہیے جو بالخصوص کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے یا اپنے اوپر آئی ہوئی کسی مصیبت کو ٹلانے کی غرض سے جادوگروں کے پاس جاتی ہیں، اللہ رب العالمین کے کلام کی اس توہین کو دیکھنے کے بعد توبہ کریں۔ آپ جس ورقے کی جس پیپر کی تصویر دیکھ رہے ہیں، یہ در حقیقت قرآن مجید کا ایک ٹکڑا ہے جسے اللہ کی ایک دشمن عورت نے، جس کا تعلق انڈونیشیا سے تھا، جس کو پکڑا گیا اور اس کے بعد بے شک ہوا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے اسے دنیا میں قتل کی سزا دی ہوگی۔ تو یہ اللہ کی دشمن ابلیس کے کہنے پر اس کے جسے موکل کہتے ہیں، حالانکہ سلیمان علیہ السلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے لیے جنات مسخر نہیں کیے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ سلیمان علیہ السلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو کسی کے لیے مسخر نہیں کیا. اگر نبیوں کو نہیں کیا گیا تو عام لوگوں کو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ سب اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے یا تو جھوٹا ہے یا تو جادو کے زور پر اس نے شیاطین کی کچھ خدمتوں کو حاصل کیا ہے. تو یہ بھی ایک عورت کا استعمال کیا ہوا کاغذ ہے. قرآن مجید کے کاغذ کو شیطان کے کہنے پر اللہ کی اس دشمن نے، اس ظالم نے قرآن مجید کے کاغذوں کو پھاڑ کر جب حیض کا خون آتا ہے ان دنوں میں اپنی شرمگاہ پر رکھتی تھی، بلکہ قرآن مجید کے کاغذوں کو مروڑ کر اپنی شرمگاہ میں داخل کر کے اس سے صاف کیا کرتی تھی. اللہ رب العالمین نے اسے دنیا میں ننگا کرنا چاہا، جس کی وجہ سے ایک چھوٹا سا بچہ گھر میں کھیلتا ہوا اس تھیلی تک پہنچا جس میں وہ کاغذات کو جمع کی ہوئی تھی. جیسے ہی اس بچے کے ہاتھ میں اس تھیلی کو دیکھ جھپٹ پڑی، اس کے کفیل نے اس پر اسے شک ظاہر ہوا. پکڑ کر جب لایا گیا، تحقیقات کی گئی تو اس نے اعتراف کیا کہ جن کے کہنے پر اس نے اللہ رب العالمین کے کلام کے ساتھ یہ توہین آمیز کام کیا. یہ خون کے اثرات ہیں جن کی فوٹو لی گئی. اس کے بعد الحمدللہ اس چیز کو جو ہے جلا دیا گیا جو آپ دیکھ رہے ہیں. شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. جیسا کہ یہ آیت کریمہ ابھی تلاوت کی گئی، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ اگر اللہ کے کلام کی اس قدر توہین کی جا رہی ہے اور اللہ رب العالمین سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے تو اللہ رب العالمین ان سے انتقام کیوں نہیں لیتا؟ میرے محترم بھائیو، یہ دنیا ابتلا اور آزمائش کے لیے بنائی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر بندوں کو اختیار دیا ہے اور فرمایا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. جسے ایمان کی زندگی گزارنا ہے وہ ایمان کی زندگی گزار لے، جسے کفر و عناد میں ڈوبے رہنا ہے وہ کفر میں ڈوبا رہے، آخرت میں اس کا فیصلہ ہوگا. اگر اللہ چاہتا تو ان لوگوں کے گندے ہاتھ وہاں پر پہنچنے سے پہلے ہی ان کے ہاتھوں کو شل کر دیتا، لیکن اللہ رب العالمین بندوں کو ڈھیل دیتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. اللہ کی آیتوں سے جب انہیں ڈرایا گیا، تذکیر کرائی گئی، اس کے بعد بھی وہ اپنے کفر پر جمے رہے. ہونا کیا چاہیے تھا کہ اللہ کا عذاب آ جائے، انہیں ہلاک کر دیا جائے، لیکن اللہ فرماتا ہے فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ. ہر خیر کے دروازے ہم نے ان کے لیے کھول دیے. مال آیا، دولت آئی، عزت آئی، یہاں تک کہ جب وہ دنیاوی زندگی میں اپنے آپ کو اچھی طریقے سے گھول مول لیے، اس کے بعد اچانک اللہ کی پکڑ آئی اور اللہ رب العالمین نے انہیں پکڑ لیا. تو میرے محترم بھائیو، یہ قرآن مجید کے ان اوراق کی تصویر ہے جس میں اللہ رب العالمین کے کلام کی توہین کی گئی ہے. اسی طریقے سے هل تذهب لساحر يفعل هذه الأفاعيل ويكفر بالرحمن لتحصل على غرض من الدنيا أو لترفع عنك بلاء كسحر أو مرض؟ تو یہاں پر جنہوں نے اس چیز کو پیش کیا ہے وہ وہی سوال ہر وہ شخص سے جو اس کلپ کو دیکھ رہا ہے کر رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے جاننے کے باوجود اے میرے مسلمان بھائی، کیا دنیاوی منفعت کے لیے ماں بیمار ہے، بچے پر جادو ہوا ہے، گھر پر برے اثرات ہوئے ہیں، اس کے علاج کے لیے آپ ان لوگوں کے پاس جائیں گے؟ ہو سکتا ہے پریشانی ہو. یہ پریشانی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. آزمائش میں اللہ رب العالمین صبر سکھاتا ہے. آپ صبر کریں،
قرآن مجید کی آیات سے آپ پر آئی ہوئی پریشانی کا آپ علاج کرنے کی کوشش کریں. اگر اس کے باوجود بھی آپ شفایاب نہ ہوں تو یہ سمجھیں کہ اللہ مجھے اسی طریقے سے آزمانا چاہتا ہے. اللہ کی طرف سے آئی ہوئی اس آزمائش پر صبر کر لیں. بے شک ہمارا رب ذوالجلال بہت ہی رحیم ہے، کریم ہے. اپنے بندے کو اللہ تبارک و تعالی آزماتا ہے، لیکن یہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ رب العالمین کو زیادہ بہتر معلوم ہے کہ آپ کے لیے کون سی چیز بہتر ہو سکتی ہے. میرے محترم بھائیو، ایک جادوگر جادو کے کرنے کے لیے جس طریقے سے کلام الہی کی توہین کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد شیطان اس کا موکل ہو جاتا ہے، اس کا غلام بن جاتا ہے، بلکہ اپنی پوری زندگی وہ شیطان کی عبادت کرتا رہتا ہے. جس دن شیطان کی عبادت کو چھوڑ دیتا ہے وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے. ایک جادوگر کو آپ دیکھیے کس طریقے سے شیطان کو راضی کرنے کے لیے روزانہ یہ اپنے جسم پر کوڑے مارتا ہے، شیطان کو سجدہ کرتا ہے، شیطان کے لیے جانور ذبح کرتا ہے. بالخصوص شیطان یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اسے راضی کرنے کے لیے مرغا ذبح کیا جائے. اور مرغے کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے فرشتوں کو دیکھتا ہے، نماز کے لیے جگاتا ہے، اسی لیے شیطان نے اس چیز کے ذبح کرنے کا مطالبہ کیا جس کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر کثرت سے ہوا کرتا ہے. یہ دیکھیں کہ ایک بدبخت جادوگر شیطان کو راضی کرنے کے لیے کس طرح اپنے جسم پر کوڑے مار رہا ہے. بعض الصناديق والأعمال الموجودة، ثم قلنا صف لنا سحرك وطريقته، فقال إن طريقتي في السحر وتعليم للأسحار بهذه الطريقة التي يصنعها. طبعا نحن منعناه عن بعض الأعمال التي يعملها التي نعتقد أنه لا يجوز. يقول أنني أعمل بعض الأبخرة والقرابيط، ثم أقوم بالتقرب للشيطان بضرب نفسي، ويقوم بالسجود، ثم نهيناه عن السجود، لكن يقول بعد ذلك أنام نومة الذليل. یہ شیطان کو سجدہ کرتا ہے، اپنے آپ کو جو ہے مارتا ہے. على هذا الستر الأحمر وأنا لابس اللبس الأحمر وأنتم تشاهدون قبل قليل تلك الدجاجة التي الخرقة الحمراء التي وفت. میرے محترم بھائیو، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک آدمی پوچھ سکتا ہے کہ جادوگر یہ ساری چیزیں کیوں کرتا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے اس سوال کا بھی جواب دیا. جب فرعون نے جادوگروں کو جمع کیا، جادوگر سب جمع ہو گئے، تو جادوگروں نے فرعون سے کہا اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم غلبہ پا جائیں، جیت جائیں، تو کیا ہم کو معاوضہ اور بدلہ بھی ملے گا؟ بے شک یہ جادوگر دنیا کے کچھ سکوں کے خاطر اپنی آخرت کو بیچتے، لوگوں کے ایمان کو خریدتے ہیں. اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کوئی جادوگر خوشحال نہیں رہے گا. اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا کے اندر مہموم و مغموم، غم میں ڈوبا ہوا رکھتا ہے. نہ اس کے مال میں برکت ہوتی ہے. اگر وہ نفع اور نقصان پہنچانے کا حقیقی مالک ہوتا تو آپ کے دیے جانے والے 4 سکوں پر اس کا گزارا نہیں ہوتا. یہ اسی قسم کے باباؤں میں سے ایک بابا کے متعلق ایک کلپ ہے جو ہر قسم کے امراض کا علاج کرتا ہے. اس کا دعویٰ ہے کہ موت کے سوا تمام بیماریوں کا علاج کرتا ہے، کالی بلیوں سے، الوؤں سے، سانپوں سے. یہ جادوگر کی پہچان ہے. تو میرے محترم بھائیو، یہ پاکستان میں ہوا ایک واقعہ ہے جسے وہاں کے ٹی وی چینل نے نشر کیا. من پسند شادی، بیروزگاری، رشتے کی بندش، دشمنی، حسد، چوری کا مال، گمشدہ بھگوڑے مفہوم کا پتہ، آفیب، بھوت پریت کا اتار، بدریہ، جن، کالی بلی. تو یہ سب ہمیں بھگائے نا ذرا. ہم نے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک کے اوپر محنت کی ہے، نفس کشی کی ہے. ہاں تو شرافت سے بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ، 2 روٹی کما رہے، کیوں تنگ کرتے؟ اس جملے پر غور کیجئے کہ 2 روٹی کمانے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں کیوں پریشان کرتے ہو؟ تو میرے محترم بھائیو، جادوگر کا اصل مقصد جیسا کہ بیان کیا گیا 2 روٹی کمانا ہے.
جس کے لیے وہ کفریہ اعمال کو انجام دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر یہ آپ دیکھیں گے کہ اس نے بہت سارے جانور جو ہے بھوت پریت کا اتار بدریہ سب ڈھونگ ہے، بس ختم ہو گئی بات۔ اچھا یہ کیا چیز ہے تو بتا دیں، یہ بتا دیں۔ یہ خانخواہیں ہیں جہاں پر ہر قسم کے ہرے پیلے جو ہے جھنڈے لگے ہوئے ہیں۔ خون ہے؟ اچھا بھائی یہ خون ہے، جو کرنا کس کا خون ہے یہ بھی بتا دیں۔ دھمکی دے رہے ہیں آپ؟ تمہاری خون ہوگا، دھمکی دے رہے ہیں؟ بلیوں سے الوؤں سے کیسے علاج کرتے ہیں؟ مٹی سے، خون سے کیسے علاج کرتے ہیں؟ پانی سے اور لگ رہا ہے؟ ہاں چھٹا کلمہ سنانے کے لیے ہم چلے جاتے ہیں بس بات کتنے لوگ ہوتی تھی اور ہمارے پاس ہی سو جاتی۔ اس کے بعد دیکھیے ان کا انٹرویو لیا گیا۔ وظیفہ کشی کرنے کے بعد جب آرام کیا کرتے تھے تو ایک بلی آیا کرتی تھی ہمارے پاس اور کالے رنگ کی ہوتی تھی اور ہمارے پاس ہی سو جاتی تھی۔ کالی بلی کی لوازمات کے ساتھ ہم شہد کا استعمال کرتے ہیں اگر کٹا پٹا ہے، اور اس کے ساتھ ارنڈ ایک درخت ہوتا ہے اس کے پتے بھی استعمال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ شفا یابی دیتے ہیں۔ حکمت ہے یا حکیموں، یہ جو 3 دن کا پہنا ہوا دوپٹہ ہو جس میں میل پسینہ بوباس خواتین کا ہوتا ہے، تو وہ ہم پھر اپنے یہاں نا روحانی طریقے سے چیک اپ کرتے ہیں۔ تو آپ کو میں یہاں پر ایک بات بتاتا چلوں کہ جادوگر کی آپ کو پہچان کیسے ہو۔ تو میرے محترم بھائیو، اگر کسی شخص کے پاس آپ علاج کرنے کے لیے پہنچیں، وہ آپ کا نام، آپ کی ماں کا نام، یا آپ کسی پریشانی سے پہنچے ہیں تو کسی کے کپڑے، جوتے، بنیان، اس قسم کی کوئی چیز مانگتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ جادوگر ہے۔ یہاں پر یہ شخص جو ہے اسی سے علاج کیا کرتا ہے۔ بغیر ایڈمٹ ہونے کی بات ہے، ہم تو لوگوں کو لوٹ رہے ہیں نا، لوگوں کا یہی کہنا ہے، وہاں میں سب کچھ سہولیات روپے لگایا ہوا ہے لکھ کے، وہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں ہدیہ جو آپ نے بتایا۔ یہ بھی اسی قسم کے ایک پیر کا فراڈ ہے جو 50 روپے میں علاج کرتا ہے لیکن 5000 10,000 بھی بٹورتا ہے۔ آپ اس کے مشائخ کو پھر آپ نے دیکھیں۔ کہا کہ میں صرف 50 روپے لیتا ہوں، پھر آپ نے ان سے 5000 کا تقاضا کیا۔ وہ اس لیے کیا ہے نا کہ انہوں نے کام ہی ایسا بتایا، وہ کام آپ تو خود آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ 50 روپے سے زائد ہم لیتے ہی نہیں ہیں۔ جی نہیں، جو خرچہ آتا ہے، جو کام میں جو پیسے لگتے ہیں وہ تو لگیں گے نا سر۔ دیکھیں نا سر، یہ میرا جو ہے نا کرائے پہ ہے، جگہ میری کرائے پہ ہے، تو اس کا مجھے کرایہ بھی ادا کرنا ہوتا ہے، اور ماہانہ میری محفل ہوتی ہے، ہر مہینے لنگر ہوتا ہے، ہر مہینے بھی محفل ہوتی ہے۔ تو یہ تو یہ 11ویں کا لنگر ہے۔ یہ بالکل اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں نا، اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں۔ تو پھر یہ پیسے کس بات کے؟ پیسے تو سر یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ میرا کرائے پہ مکان ہے۔ فی سبیل اللہ کیوں نہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے کیوں نہیں؟ اللہ کی رضا یہ اس کا شیخ ہے جو کالے کپڑے پہنا ہوا بیٹھا ہے۔ محنت کر رہا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے نا۔ جس کی اولاد نہیں ہو رہی، اولاد والا کیا سین؟ جی یہ اولاد نہ ہونے کا، جی اس کے بھی یہی علاج ہوگا، اللہ کے کلام سے علاج کرتے ہیں ہم اس کا۔ اس میں طریقہ یہی ہوتا ہے، اس میں تعویذ وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، تعویذ دیے جاتے ہیں، اس کے لیے دبانے کے لیے تعویذ دیے جاتے ہیں۔ اس کا کیا دبانے کے لیے کہاں دبائے جاتے ہیں تعویذ؟ تعویذ وزن کے نیچے دبائے جاتے ہیں۔ کس وزن کے نیچے، کس جگہ پہ؟ گھر میں الماری وغیرہ کے نیچے۔ الماری میں؟ آپ مجھے قرآن و حدیث سے ثابت کر دیں جہاں پر یہ طریقہ علاج ہو کہ وزن کے نیچے تعویذ، کی بھی حدیث سے آپ ثابت کریں۔ قرآن میں بھی نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے کہ تعویذ مطلب وزن کے نیچے دبایا جائے یا تو کہاں یہ پھر کون سا طریقہ علاج ہے؟ آپ اسلامی طریقہ علاج کہہ رہے ہیں؟ عملیات کی جو کتابیں ہیں، جو دینی عملیات کی کتابیں ہیں، آپ کون سے دین پہ چل اس کے رہے ہیں؟ اندر کتاب ہے یہ کسی مستند جی یہ کن کی لکھی ہوئی ہے؟ یہ دیکھیے محمد اسلم نقشبندی، صوفی محمد اسلم نقشبندی سرکار کی لکھی ہوئی ہے۔ کہاں؟ یہ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، نقش بندی شیخ کا جو ہے لکھا ہوا ہے، یہ خود اس جادوگر کا جو ہے اعتراف ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ایسے کفریات آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ اس کے بعد دیکھیے یہ تعویذ ہے، اس کے اندر جو ہے کفریات لکھے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے نمبرات میں کفریہ باتیں لکھ کر آدمی کو دی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے سعودی عرب کے کچھ ہم نے جو ہے تعویذیں بھی دیکھیں جو بعض جادوگروں نے دی تھیں وہاں پر، تو اس میں نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کے کلام کے ساتھ کتے کی گندگی یا کتے کے چمڑوں کے اندر قرآن مجید کو لپیٹ کر دیا گیا تھا،
اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بظاہر اس میں آپ کو کوئی شرکیہ چیز نہ نظر آئے، لیکن جو سیاہی استعمال کی جاتی ہے میرے محترم بھائیوں، ہو سکتا ہے وہ حیض کا خون ہو، کسی بندر کا خون ہو، کوئی نجاست اور گندگی ہو، کیونکہ جب تک ایک جادوگر شیطان کو راضی نہیں کرتا، راضی کرنے کے لیے اللہ کے کلام کی توحید نہیں کرتا، اس وقت تک شیطان اس کے کام نہیں کرتا۔ پہلے وہ تعویذیں لکھا کرتا تھا جس میں بہت سارے کفریات تھے، اللہ رب العالمین کی مرضی اور توفیق ہوئی کہ وہ شخص توبہ کر لیا، تو توبہ کے بعد ان چیزوں کو واضح کر رہا ہے۔ لعالم الجن والشياطين امثال هذا وامثال هذا كلها. هذا النوع من الحجبات يلف بهذه الطريقة وعليه نوع من الخشب بالداخل. لو فتحت هذا الحجاب بتلقاه كله مكتوب آيات من القرآن وأسماء من أسماء الله الحسنى وتلف بهذه الطريقة. هذا المداد آپ بندشوں پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ قرآن مجید کو الٹے الفاظ میں لکھا ہوا ہے، حروف مقطعات میں لکھا ہوا ہے، بیچ میں نمبرات لکھے ہوئے ہیں، تو یہ سب بیچ میں کفر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ظاہری طور پر کچھ قرآن مجید کی آیتیں لکھی جاتی ہیں، یا اس طریقے سے جیسا کہ اس ورقے میں جو ہے بتا رہے ہیں کہ ناپاک خون سے یا ناپاک سیاہی سے اس قرآن مجید کی آیتوں کو لکھا گیا ہے۔ آیات هي مداد نجسة كلها نجسة. میرے محترم بھائیو، یہ تو عقیدے کا آپ کے ساتھ کاروبار کیا جا رہا تھا، اسی طریقے سے یہ جھوٹے عامل پیر اور بابے جس طریقے سے آپ کے عقیدے کو لوٹتے ہیں، آپ کے گھر کی عزتوں کو بھی لوٹتے ہیں، آپ کے بچوں کے ساتھ کھلواڑ بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ ماں باپ کے ہاتھوں بچوں کو قتل تک کرا دیتے ہیں۔ اس لیے ہم تمام کو چاہیے کہ ان لوگوں کے دھوکے سے اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ یہ کلپ جو آپ کے سامنے دکھایا جا رہا ہے ایک نیوز کا لیا ہوا کلپ ہے، جس میں پیر کے کہنے پر کہ یہ دونوں عورتیں چڑیل ہیں، ان دونوں عورتوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ کوٹ غلام محمد میں جعلی پیر کی جانب سے چڑیل قرار دے کر جلائی جانے والی 2 خواتین کی قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کے لیے میڈیکل ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے، جبکہ 2 ملزمان کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2 عورتوں کو زندہ جلا دیا اس لیے کہ وہ چڑیل تھیں۔ ملزمان کو آج اسپیشل مجسٹریٹ میرپور خاص کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ تحقیقاتی افسر نے ARY ون ورلڈ سے گفتگو میں کہا ہے کہ 3 خواتین کو زندہ جلانے والے جعلی پیر نیاز حسین نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ ملزم کو گزشتہ روز ساتھی اعجاز حسین کے ساتھ گرفتار کیا گیا تھا۔ جعلی پیر کی جانب سے 2 خواتین کو چڑیل قرار دے کر جلانے کی خبر ARY ون ورلڈ نے جمعے کو نشر کی تھی۔ اسی طریقے سے اس کے بعد کے کلپ میں آپ دیکھیں گے کہ پیر و مرشد کے کہنے پر بدبخت ماں باپ نے اپنی 3 مہینے کی بچی کو قتل کر کے اپنے گھر میں دفن کر دیا۔ 1 ہفتے کے اندر اپنی ایک اور بچی کو وہ قتل کرنے والے تھے۔ دونوں میاں بیوی پر الزام ہے کہ انہوں نے 4 روز پہلے اپنے پیر و مرشد کی ہدایت پر اپنی 3 ماہ کی بچی فضیلت کو قتل کیا اور اس کی لاش گھر میں دفنا دی۔ پولیس نے محلے والوں کی نشاندہی پر ملزمان کو گرفتار کر کے بچی کی لاش برآمد کر لی۔ آج دونوں ملزمان کو سٹی کورٹ میں جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا اور پولیس نے عدالت کو بتایا کہ اگر پولیس بروقت کارروائی نہ کرتی تو سفاق میاں بیوی اپنی 3 سالہ دوسری بچی مریم کو بھی قتل کر دیتے۔ پولیس کی درخواست پر عدالت نے ملزمان کا 5 روزہ ریمانڈ دے دیا۔ میرے محترم بھائیو، اسی طریقے سے ایسے بہت سارے کلپ آپ کو ملیں گے جس میں ان جعلی پیروں کے قصوں کو بیان کیا گیا ہے، بلکہ اس سے بھی بھیانک جسے میں عرض نہیں کرنا چاہ رہا تھا اور اس کو اپنے ساتھ نہیں لایا، وہ یہ ہے کہ اسی ملک پاکستان میں بچے دینے کے نام پر ایسے ہی ایک بدبخت نے 300 عورتوں کی عزت پر حملے کیے، بعد میں اسے پکڑا گیا، اس نے جرم کا اعتراف بھی کر لیا۔ اب بتائیے کہ ان لوگوں کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان لوگوں کو
قتل کر دیا جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے حق میں کیے جانے والے فیصلے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا حد الساحر ضربۃ بالسیف، اور اللہ جزائے خیر دے مملکت سعودیہ عربیہ کو کہ وہاں پر ایسے ہی ایک مجرم کو پکڑ کر قتل کی سزا دی گئی۔ آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی کے پاس جو ہے اس جادوگر کو لا کر بٹھایا جا رہا ہے۔ یہ گزشتہ سال کا واقعہ ہے۔ یہ دیکھیے ابھی جلاد ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے، الحمدللہ۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ جادوگری صرف سادھوؤں کے پاس ہی نہیں بلکہ بہت سارے اسلام کا نام لینے والے مسلمانوں کی بے شمار کتابوں میں ہے۔ مثلا صوفیہ کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے طریقۃ الجیلانیہ، اس کی معتمد اور معروف کتاب ہے مجموع الکبیر۔ اس میں ایک ورد سکھایا گیا ہے، ایک ذکر سکھایا گیا ہے، ورد الجلالہ یا ذکر الجلالہ جسے کہا جاتا ہے، جس میں یہ ورد ہے۔ آپ اسے غور سے سنیں، دیکھیے اس میں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ کن کن چیزوں کو ملایا گیا ہے۔ کہتے ہیں وَأَسْأَلُكَ الْأُصُولَ بِالسِّرِّ الَّذِي تَدْهَشُ مِنْهُ الْعُقُولُ فَهُوَ مِنْ قُرْبِهِ زَاهِلٌ۔ یہاں پر استغاثہ دیکھیے، اے تنوخ، یہ جنات کے ناموں میں سے ہے، یا ملوخ، بائی وامن، آئی وامن، مہباش، الذی لہو ملک السماوات والارض۔ بتائیے آسمان اور زمین کی بادشاہت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ لیکن صوفیہ کی اس کتاب میں کہا جاتا ہے مہباش الذی لہو ملک السماوات والارض، مہباش ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے۔ تحفلوش الذی انقطعت الرجاء الا منک، اے تحفلوش جس کے علاوہ ہر ایک کے در سے ساری امیدیں کٹ چکی ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین کے اذکار کے ساتھ جنات کے ان ناموں کو جوڑ کر جنات سے استغاثہ کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے طریقۃ الدسوقیہ میں یہ ورد لکھا ہوا ہے اللہم آمنی من کل خوف وہم وغم وکرب، اے اللہ تو مجھے امن میں لے لے ہر خوف سے، ہر ہم و غم سے اور ہر مصیبت اور پریشانی سے۔ اس کے بعد آپ مجھے پاگل نہ کہیں، میں جو پڑھ رہا ہوں یہ نہ کہیں کہ ان پر دورہ پڑ گیا ہے۔ کہتے ہیں کدن کدن کرددن 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 کردہن کردہن دہن 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 اللہ رب العزہ۔ یہ اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے؟ کیا یہ اللہ کا ذکر ہو سکتا ہے؟ یہ معتمد کتابوں میں ہے۔ کدن کدن کرددن 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 کردہن کردہن دہن 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 اللہ رب العزہ۔ میرے محترم بھائیو، ہمارے رب کے ناموں میں سے نہ دہن ہے، نہ کردہن ہے، نہ کرددن ہے۔ یہ سب کے سب کفریات ہیں جو ان کتابوں کے اندر بھرے ہوئے ہیں، اور جو شخص اپنے آپ کو عامل ظاہر کرتا ہے اس قسم کے اعمال کو انجام دے کر شیطان کی خدمات کو حاصل کرتا ہے، انہی خدمتوں کے بدلے میں بہت سارے کرتوت کر کے لوگوں کے مال کو بٹورتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کی عزتوں، لوگوں کی جانوں اور لوگوں کے مالوں کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے۔ سحر کے سلسلے میں اسلام میں جو احکام ہیں، جو مسائل ہیں، مختصر یہ کہ یہ کفر ہے، اس کا سیکھنا ناجائز اور حرام ہے۔ دنیا میں جادو کرنے اور جادو کرنے والے کی سزا قتل ہے، اور آخرت میں اس کی جو سزا ہے وہ تو متعین ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص جادو میں مبتلا کر دیا گیا ہے تو اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اس جادو کو توڑ کرانے کے لیے یا اس جادو کا علاج کرانے کے لیے کسی جادوگر کے پاس جائے۔ ان تمام حقائق کو جاننے کے بعد شاید اس کے بعد ہم میں سے کوئی شخص اس چیز کی جرأت نہیں کرے گا کہ اللہ کے ان دشمنوں سے کسی بھی طریقے کی مدد حاصل کرے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین
ہمیں تمام قسم کی مصیبتوں سے نجات دلائے۔ اللہ رب العالمین صرف اس کی ذات عظیم پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے ان تمام قسم کے بدمعاشوں کے چنگل سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ بات تھوڑی لمبی ہوئی، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو باتیں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ